آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، ہم لوگ اس وقت ان سال کی تاقراتوں میں سے پہلی رات میں حاضر ہیں۔ تاقراتیں ان راتوں کو کہا جاتا ہے جو رمضان المبارک کی یکائی راتیں ہوا کرتی ہیں۔ تاقراتوں کی ابتدا یہ ایک روزے ہی سے بعض علماء کے نزدیک شروع ہو جاتی ہے۔ 1، 3، 5، 7، 9 پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، خصوصاً تیسرے عشرے میں، یہ تینوں عشرے میں تاقراتیں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان المبارک اعتکاف میں بیٹھ کر تاقرات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کو اشارہ ہوا آخری عشرے میں آپ تلاش کریں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تاقرات کی تلاش میں آپ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تاقرات ہمارے یہاں آج ہے تو کل کہیں گزر چکی ہے، پھر صبح کسی اور جگہ ہے، پرسوں پھر ہمارے یہاں آئے گی۔ اس طرح اگر آپ غور کریں، تاقرات آخری عشرے کا ہر دن ہے، کہیں وہاں تو پھر یہاں، کہیں پھر اور دن، پھر اگلا دن ہمارے یہاں۔ اس طرح غور کیا جائے، پورا عشرہ تلاش کرنے کا حقیقت میں حکم ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، ہم تاقراتیں جڑنے کا، سننے کا اور اس میں کچھ ترغیب پا کر عبادت کرنے کے عادی بن کر ایک نظام بنائے ہیں، اور اس نظام کو مسنون نظام نہ سمجھیں۔ یہ نظام، یہ ہمارا ایک مروج نظام ہے، جس نظام کے ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی۔ کہنے والے عادی ہونے سے وہ مسنون نہیں ہو جاتا، سننے والے عادی ہو جانے سے وہ سنتوں کے دائرے کے اندر نہیں آ جاتا۔ صحابہ کرام کو حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ ترغیب دی، وہ بھی اس آیت کے ذریعے سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آیت نازل ہو گئی، صحابہ پابند بن گئے، صحابہ نے اپنے اپنے گھر میں لیلۃ القدر کی قدر کرنے والے بنے، بیوی بچوں کے ساتھ صحابہ لیلۃ القدر کا اہتمام کرتے تھے۔ کہیں دعا ہو رہی ہے،
کہیں آمین کہی جا رہی ہے، کہیں تہجد پڑھی جا رہی ہے، کہیں استغفار کیا جا رہا ہے، کہیں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، کہیں پیشانی رگڑ کر اپنی پچھلی زندگی کے اوپر صدمہ کیا جا رہا ہے، ماتم منایا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب حالات اپنے اپنے گھروں میں ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں، گھر جا کر سو جاتے ہیں۔ یہ تقریباً لوگوں کی عادت بن گئی۔ گھر میں آؤ، یوں سمجھتے ہیں بعض لوگ نفل پڑھیں تب بھی مسجد کو آئے۔ بازار ہے آپ کا، اس بازار میں نفل کی نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی مسجد کو آتے ہیں، عشاء پڑھنے مسجد آتے ہیں، چاش پڑھنے مسجد آتے ہیں، تہجد پڑھنے مسجد آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جعل المساجد للفرائض، مسجد تو فرض نمازوں کے لیے ہے، نفل کہاں پڑھے؟ کہا حضور نے جہاں تم ہو وہیں پڑھو۔ آپ گھر میں ہو، گھر میں پڑھو، دکان میں ہو، دکان میں پڑھو، آفس میں ہو، آفس میں پڑھو، آپ فیکٹری میں ہو، فیکٹری میں پڑھو، ان جگہوں پر بھی نماز ادا کرتے رہو تاکہ وہ جگہ بھی قیامت کے دن آ کر گواہی دے، اے اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا ہے۔ ہم گناہ تو کرتے ہیں اس زمینوں پر، لیکن عبادت اطاعت نہیں کرتے۔ پھر وہ زمین پر جہاں ہم نے ویڈیو دیکھی تو وہ زمین تو ہمارے لیے گناہوں کی گواہ بن گئی۔ وہ زمین جہاں ہم نے گناہ کیا وہ تو گناہوں کے لیے شاہد بن گئی۔ قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے پروردگار اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ، ارے بھی وہ گناہ دھلنے کے لیے وہی بیٹھ کر توبہ کرو، وہی بیٹھ کر استغفار کرو، وہی بیٹھ کر اللہ سے التجا کرو، وہی بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ جہاں ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے وہیں اللہ سے گناہوں کی تلافی مانگو تاکہ وہ زمین جہاں ہم نے گناہ کی ہے وہ ہماری نیکیوں کی بھی شہادت دینے والی بنے۔ اور یہ عادت 90% ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگوں تم اپنا گھر قبرستان مت بناؤ، آپ لوگ اپنا گھر قبرستان مت بناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی روایتیں ہم نے پڑھی، ہم نے سنی، ایک نماز بتا دو حضور نے آ کر مسجد میں ادا کی ہے۔ تہجد کی نماز آپ کہاں ادا کی ہو؟ مسجد میں۔ ایک روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ روایت کیا ملتی ہے؟ سجدہ جب کرنے کے لیے سرکار تشریف لے جاتے تھے، ہلکا سا اپنی انگلی لگا دیتے تھے حضرت عائشہ کے پیر پر، حضرت عائشہ پیر سکڑ لیتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے۔ جگہ کی تنگی تھی، جگہ کی تنگی تھی، اور آپ تہجد کا اہتمام گھروں میں کیوں؟ وہ گھر کو بھی اللہ قیامت کے دن عبادت گاہ بنا کر ترازو میں رکھ کر تولے گا، ترازو میں رکھ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہمارے گھر آ کر آپ ذرا نماز پڑھ کر میری گھر کی مسجد کی افتتاح فرما دیں۔ بخاری کی روایت ہے حضور گھر تشریف لے گئے، حضور نے پوچھا کہاں نماز پڑھوں؟ کہا حضور جہاں آپ چاہے وہاں آپ نماز ادا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد دعا فرمائی، اور دعا فرما کر اشارہ کر دیا ارے بھئی یہاں سے آپ لوگ نماز پڑھنا اپنے گھر میں شروع کرو۔ اپنے اپنے گھروں میں مسجد کے عنوان پر ایک جگہ طے کرو، مسجد البیت، مسجد البیت۔ تمام غیر اپنا پوجا گھر بناتے ہیں، اور مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ مسجد ہے نا بھی عبادت کرنے مسجد ہے، دعا کرنے بھی مسجد، نماز پڑھنے مسجد، جو بھی کام کرو عبادت کے سلسلے میں مرد حضرات فجر کی قضا پڑھنے مسجد آتے ہیں، قضا پڑھنے، نماز نہیں پڑھے قضا ہو گئی، کیوں بھائی گھر میں قضا نہیں کر سکتے؟ بعض لوگوں کا تصور تو یہ ہے گھر میں نماز پڑھتی جا، کیوں نہیں پڑھ سکتے گھر میں نماز؟ اور بھائی نماز گھر میں کون کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے؟
گھر میں نماز ادا کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں ہے اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، گھر کا جھگڑے کا خاتمہ چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو اللہ تمہیں عبادت پر استقامت دے، گھر میں سنت ادا کیا کرو، خصوصاً فجر کی 2 رکعت سنت جو بندہ گھر میں ادا کرتا ہے، روایتوں میں ہے اللہ سب سے پہلے جھگڑے کا خاتمہ کر دے گا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہم گھر میں، کتنے لوگ ہیں اپنے گھر میں یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ماشاءاللہ یہاں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، میں یہاں تلاوت فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے مستقل ایسی فہرست جمع فرمائی، بیٹا یہاں گناہ نہ کرنا، 1000 قرآن میں نے ختم کیے ہیں، بیٹا یہاں گناہ نہ کرنا، بیٹا یہاں گناہ نہ کرنا، بیٹا یہاں گناہ نہ کرنا۔ اپنے حجرے میں ایک حجرہ ایسا طے کرو جہاں جاتے ہی تمہیں اللہ یاد آئے، جہاں جاتے ہی تمہیں اطاعت یاد آئے، جہاں جاتے ہی تمہیں احساس ہو اسی جگہ پر میں نے میرے سود کے گناہوں سے توبہ کیا تھا، میں نے زنا کے گناہوں سے توبہ کیا تھا، میں نے حرام کاری سے توبہ کیا تھا، میں نے حرام خوری سے توبہ کیا تھا، میری پچھلی زندگی کے تمام عیاشیوں سے توبہ کیا تھا، میں نے یہی جگہ پر اللہ سے گر گرا کر وعدہ کیا یا اللہ پھر دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ وہ جگہ تمہارے گھر میں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ تو سنت، سب سے پہلی بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم لوگ دین سمجھتے ہی نہیں، ہم لوگوں کو 2 طرح کا دین پسند ہے، یہ خواہشات والا، جیسے بعض لوگوں کو عمرے پہ جانے کا شوق، داڑھی بڑھانے کا شوق نہیں، 10 عمرے کریں گے ایسے رہیں گے جیسا یہودی، ایسے رہیں گے جیسے نصرانی، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، اسے دیکھ کر سرکار یاد آنا چاہیے، کعبہ یاد آنا چاہیے، صفا مروا یاد آنا چاہیے، اسے دیکھنے کے بعد گناہوں سے بچنا یاد آنا چاہیے۔ عمرے پر عمرہ کریں گے کتے کے دم کی طرح رہیں گے۔ کیا فائدہ تمہارے عمرے کا بولو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ شوق والے دین پر عمل، شوق والا دین، ذمہ داریوں والا دین کوئی سمجھتا ہی نہیں، شوق والا دین۔ مجھے شوق، مجھے یہ مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق ہے، کیوں؟ تمہارے محلے کی مسجد کو کیا ہوا؟ نہیں، وہاں کے امام صاحب کی قرات ذرہ، لا حول ولا قوہ۔ اس لیے آج کل ایسے دلندراں کو بھی ہمیں لوگ تراویح پڑھنے دعوت دیے ہیں جو سال بھر فجر نہیں پڑھتا، قرات اچھی ہے، قرات اچھی ہے، داڑھی کٹاتا ہے، داڑھی مڑاتا ہے، قرات فجر نہیں پڑھتا، بقیہ نمازیں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اللہ جانے، پڑھتا بھی ہوگا تو گھر میں پڑھتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو لاکھوں روپے دے کر قاری صاحب، فلاں قاری صاحب ہمارے یہاں تک، خالی لوگ جیسے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں جس کا گلہ جس کا ماشاءاللہ شاندار ہوگا، یعنی اسے دعوتیں دی جائیں گے، ارے آؤ بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی۔ قرات پڑھنے والے جتنے قرات کے جلسے ہوتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ قرات کے اجلاس میں بلایا گیا، مولانا یہاں کچھ کہیں، اور جب بھی ہم جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو نقطہ رکھ کر آتے ہیں، وہاں بڑے علماء بھی۔ میں نے کہا ان لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کسی کو اللہ یاد آ رہا ہے؟ کسی کو قرآن یاد آ رہا ہے؟ کسی کو شریعت یاد آ رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گلے کو کمانے کا سبب بنائے، قرآن کو انہوں نے کمانے کا سبب بنایا، قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی کا سہارا بنایا، قرآن کو انہوں نے اقتصاد مال بنایا۔ سنو، ایسے قرہ سے سنو جو قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ابی ابن کعب سے قرآن سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو بلایا، کہا ابی قرآن پڑھ، کہا علیک اقرأ علیک علیک انزل یا رسول اللہ، حضور میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے۔ فرمایا ابی قرآن پڑھ، کہا اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ، کہا ابی قرآن پڑھ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے حضور کو، یعنی محمد، ابی سے قرآن سنو، ابی سے قرآن سنو۔ اب اندازہ لگاؤ
اللہ کو ان کی قرات کتنی پسند آتی ہوگی. بعض نعت پڑھنے والوں کو جی چادر جوتے لے کے سر پہ بساؤ، میں نعت پڑھ رہا ہے عشق رسول والی، اور خود عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، 1 انچ داڑھی بڑھانے کی ہمت نہیں، دم نہیں. نعت پڑھنے کی صورت تیری صورت نعت پڑھنے کی، چہرے پر داڑھی جس کی نہیں ہے وہ نعت پڑھنے کا وہ منافق نعت خواں ہے. سرکار جس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. معاف کرنا میرے عزیز بھائیوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہنے والے دنیا سے آج کل تو پسندیدہ بیانات ہوتے ہیں. ایک صاحب نہیں ہم لوگ جوک کرتی، جوک کرنے کو جوکروں کو بلا لی ہوتی ہے. مسجد میں بلا کو جوکر کو، مسجد کو جوکر کا اڈا کیوں بنا رہے ہو؟ مسجد کوئی ہنسانے کی جگہ ہے، مذاق کرنے کی جگہ ہے، دل لگی کرنے کی جگہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حکم دیا تھا سرکار دو عالم کہ لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولزہدتم قلیلا. جو پیغامات اللہ نے مجھے آخرت کے سلسلے میں دیے ہیں اگر میں تمہارے سامنے سنا دوں تمہارے ہنسی بند ہو جائے، تم زندگی بھر روتے رہو. اور یہاں ہنسانے والے مقررین کو بلایا جاتا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. میں نے کہا قرآن پاک میں علماء کی 2 صفت بیان کی ہے. کیا ہے؟ علماء یا تو بشیر ہوں گے یا تو نذیر ہوں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سرکار کی 2 صفت جو علماء میں ہونی چاہیے، یا تو وہ بشیر بنے یا تو وہ نذیر بنے. بشیر بن کر امت کو بشارت سنا کر داعی بنے، یا نذیر بن کر امت کو ڈرا کر داعی بنے. اور تم کیا بن رہے ہو؟ تم کیا بن رہے ہو؟ ہنسا کر، دل لگی، مذاق، کھلکھلانا. مسجد میں حضور نے فرمایا جو کھلکھلاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پوری مجلس کھلکھلا رہی ہے، پوری مجلس ہنس رہی ہے. کبھی کبھار لطیفہ ہو گیا. ہمارا اکابر لطیفہ کرتے تھے، پورا بیان لطیفہ ہی لطیفہ نہیں. بیان کیوں ہے؟ زندگی بدلنے کے لیے، عزائم بدلنے کے لیے، ارادے بدلنے کے لیے، نیت بدلنے کے لیے، دل بدلنے کے لیے، ذہن بدلنے کے لیے، جذبات بدلنے کے لیے، خیالات بدلنے کے لیے، سوچ بدلنے کے لیے، شب و روز بدلنے کے لیے. ورنہ میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام بیانات کانوں کی لذت بن جائیں گے، لذت اذن. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، اس وقت ہم لوگ اپنی زندگی کے اس مراحل میں پہنچے ہوئے ہیں. کس کو آئندہ رمضان، بھائی آج کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا، 22-24 سال کے نوجوان اللہ کے پیارے ہیں. اموات تو اس سال اتنے ہیں، ہم لوگ چندے کے لیے فون کرتے ہیں، بھائی جناب آپ کا گزشتہ سال چندہ تھا. سب سے زیادہ اس سال حضرت ان کا انتقال ہوگا، حضرت ان کا انتقال ہوگا، حضرت ان کا انتقال. تمہیں کون بھی میں ان کا سالہ بول رہا ہوں، تمہیں کون بھی میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، تمہیں کون بھی میں ان کا دوست بول رہا ہوں. سب سے زیادہ اس سال میں نے سنا حضرت ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ان کا انتقال ہو گیا. موتیں ہو رہی ہیں اور ہم اسی اسٹائل میں، ہم اپنے اسٹائل ایک بنا لیے، خشکے پچٹنے والی اسٹائل ایک اسٹائل بنا لیے، فاؤنڈیشن کی اسٹائل ایک اسٹائل بنا لیے، 1.5 اسٹائل ایک اسٹائل بنا لیے. ہمارے بیوی کو جو اسٹائل پسند ہے وہ، بعض لوگ بیگم کو شریعت نے مطہرات امیر بنا لیے. بیگم تمہیں کیسا بولتی ہے ویسا ڈریس پہن کے بولو، بیگم تمہیں آپا کے سکا پہن لو، خوش شوق آپا کے سکا. دیکھو رمضان میں عید کے دن آج آپا وہاں تھی، پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا آتے. آج آپا وہاں کیا بھی تمہیں یہ ڈریس پہن لے نا جی تو نہیں، ہمارے بیگم مجھے لے لگا. سو شرم آنی چاہیے. یہ لیڈیز کے ڈریس آنا چاہیے، یلو کلر لیڈیز کا کلر، ریڈ کلر لیڈیز کا کلر، یہ لیڈیز کے کلر پہن لے آگے شرم آتی نہیں. کیا قصہ کہ وہ پہن کو 2 جنے 3 in 1 کر لیں گے تیرے کو؟ کیا کبھی ضرورت پڑی تو میں پہن لیتی، کبھی ضرورت پڑی تو انہوں پہن لیتی، کبھی ضرورت پڑی تو میں پہن لیتی. کیا یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟
مردوں کا ایک لباس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت کی ہے میرے عزیز بھائیوں. لال لباس پہنتے صحابی آ گئے, حضور چہرہ دیکھنے کو پسند نہیں کیے. دیکھیے آئے, کہا حضور پسند نہیں کیے. فرمایا بھائی یہ کیا قصہ, تمہارے لباس میں جو لال رنگ ہے, سرکار اس لال رنگ سے ناراض, لے جا کر انہوں نے جلا دیا. دوسرے وقت پر آئے, پوچھا کہاں ہے وہ لباس, کہاں ہے وہ چادر؟ کہا حضور جلا دیا. کیوں جلائے بھائی, عورتوں کو دے دیتے. کہا جس پر آپ کی نظر غضب پڑ جائے وہ دنیا میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے, جلا دیا میں نے اس کو. سرکار تشریف لے گئے, دیکھا گنبد ہے, سلام کیا آ کر, اسی آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اور آج کل تربیت ختم ہو گئی پورے عالم سے, اللہ ماشاءاللہ تربیت موجود ہے, ورنہ تربیت ختم. سب کو ڈر, تربیت کرے تو کہیں آئندہ سے بلاتے نہیں کی, بلاتے نہیں کی, کہ تو بلائیں گے تو کیا ہوا بھائی. جو تربیت پاتے ہیں وہ بلائیں گے. کیا مولانا سخت بولا لینا, آئندہ سے ان کو بلاؤ نہ, احتجاج. آئندہ سے مت بلائیے, مت بلائیے. کیا فرق پڑتا ہے, مت بلائیے, فرق کیا پڑتا ہے. بعض اکثر علماء یہ سوچ کر نہیں بولتے آئندہ نہیں بلائیں گے, آئندہ نہیں بلائیں گے, آئندہ نہیں بلائیں گے. ڈونٹ کیئر بن کر رہو ہمیشہ. لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ مت کرو, ہرگز پرواہ مت کرو. رزق کا مالک اللہ ہے. جائے خدا تنگ نے پائے ماں لنگ نے. اور یہ بات یاد رکھو, ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو. یا آلٹریشن مولوی مت بنو, یا آلٹریشن لوگ مت بنو, آلٹریشن شوہر مت بنو, آلٹریشن باپ مت بنو. میں کل بتا رہا تھا, تمہارے اندر تمہارے بیٹے کو فجر کو اٹھانے کے دم ہے کیا جی؟ تمہارے بیٹے کو فجر کو اٹھانے کا دم نہیں ہے. بات کیا کرتے ہیں, دنیا بہت بگڑ, تمہیں پہلے بگڑ گئی سے, دنیا بہت بگڑ گئی بھائی. دنیا کے حالات بگڑ گئے, دنیا کے حالات سدھرنا ضروری ہے, دنیا کے حالات ایسے ہیں. تمہاری حالت بولو جی حضرت, دنیا کے حالات چھوڑو, دنیا بدلنے والا اللہ ہے, دنیا اللہ بدلے گا. اور تم مکلف کس سے, تمہاری دنیا تمہاری بیوی بچے, تمہاری دنیا تمہارا گھر, تمہاری دنیا تمہارا خاندان, تمہاری دنیا تمہاری پریوار. میں پوچھتا ہوں تم کیا تمہاری دنیا کو بدلے ہو؟ دنیا سے بدلنے کی بڑی بات کرتے ہو, یہ منہ اور مسور کی دال. میں پوچھتا ہوں کس اعتبار سے دنیا کی بدلنے کی بات کرتے ہو؟ کیا محنت کرے بولو دنیا کی بدلنے کی بات؟ گھر میں کیا سدھارے, گھر میں کتنا ہم لوگوں نے اپنے فکروں کو منتقل کیا. باہر آئے تو فرشتوں کی طرح, اندر گئے تو چوہے کی طرح. باہر شیر, باہر آئے تو ہاں بولو جی, بولو جی ایسا, اندر گئے تو بولو جی, روز لفظ. باہر آئے تو زور سے کون جی, کیا قصہ, ٹھیک ہے تم جاؤ. اندر آئے تو نہیں, کون بھی نہیں, کیوں اندر پھنگی بند ہو جائے گی تمہاری. یہاں بھی بجنا وہاں بھی بجنا, یہاں بجنی پھنگی وہاں پھنگی بائی. وجہ کیا, تمہارے پورے کرمنل کامات تمہاری بیوی جانتی, تمہارے کیا کیا حرکتیں ہیں, تمہاری کمائی کیسی ہے, تمہیں کتنے متقی ہیں, تمہیں کتنے چھتری ہیں, وہ کون جانتی؟ بیوی کے سامنے تمہارا قاعدہ چلتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم کتنے دمدار ہو, تم کتنے بے دم ہو, وہ تو تمہاری بیوی جانتی. ادھر ادھر دیکھنا, ادھر نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس سلسلے میں میرے عزیز بھائیوں ہم لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے. میرے جیتے جی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ, خبر میں جانے سے پہلے گھر والوں کو ادنا درجہ نمازی بنا کر مرو.
ادنا درجہ ذالک اضعف الایمان، اس سے ادنا درجہ کوئی درجہ نہیں۔ ان کو در بدر کا جو بنے ہوئے ہیں وہاں سے بچا کر ایک درگاہ بنا کر مرو، ورنہ تم قبر میں تو ہم سب چلے جائیں گے۔ اور ہماری بیوی درگاہ درگاہ پھر رہی ہے، ہماری بیوی عاملوں کے پاس پھر رہی ہے، ہماری بیوی بے پردہ پھر رہی ہے، بے حیا پھر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ پورا خاندان بے حیا۔ مجھے اتنا درد ہوا ایک کے جنازے میں جا کر کسی عورت کے سر پر اوڑھنی نہیں، اوڑھنے کو وہ لوگ عیب سمجھ رہے ہیں، جنازے میں بغیر اوڑھنے کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مردوں کی تو ٹوپیاں نکال دیے لوگوں نے، اب عورتوں کی اوڑھیاں بھی نکال دیا۔ کیا کیا نکالتی کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، نکلنے کو جا رہا ہے ایک نکلتے نکلتے ہمارا حال کیا ہوگا ذرا تصور کرو۔ بنگلور ہی کا واقعہ ہے، جس وقت وی سی آر چل رہے تھے، ٹی وی وہ ویڈیو کیسٹس، جس وقت انتقال ہوا باپ کا، جنازہ تدفین کر کے آتے ہوئے بیٹوں نے چند ویڈیو سیڑیاں لے کر پہنچے گھر۔ امی کو بول رہے امی تمہیں کتنے کی دن سے فلاں فلم دیکھنا، بولے نا امی وہ سیڑھی مل گئی ہے، کیا بھی رونق میں ذرا دیکھ لو تسلی ہو جائے گی۔ ادھر شوہر کا اثر میں تدفین، مغرب کے بعد بیٹھ کو سب جنے فلماں دیکھ لیتے۔ یہ کارگزاری ہر گھر کی ہو سکتی ہے اگر تربیت نہیں کرے تو۔ یہ بھی کارگزاری اسی محلے کی ہے۔ آگے شوہر کا انتقال، امی اچانک غائب، روتے روتے غائب، بچے تلاش کریں امی کہاں۔ وہ ایک جگہ انہوں پردہ ڈال کر ہمیشہ عبادت کرتے تھے، اس جگہ پر دیکھے تو امی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بچے جا رہی دیکھ رہی، بچے جا رہی دیکھ رہی، نماز پر نماز۔ تھوڑی دیر کے بعد امی دعا کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد امی تلاوت کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد امی فضائل اعمال پڑھنے کو ہی۔ بچے ذرا دنوں کے بعد پوچھے امی کیا امی وہاں 2-2.5 گھنٹے؟ بیٹا اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مجھے لوگ آ کر تسلی دیں گے، اصل تسلی دینے والا کون دیتا بھی تسلی؟ اللہ جس کا سہارا بن جائے وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ یہ سکھا کر وہ صاحب انتقال ہوئے ہیں، بیگم کو سکھا دیا تیرا سہارا پوری دنیا میں سوائے اللہ کا کوئی نہیں، تو کسی کا محتاج نہ بن، نہ بھائیوں کا نہ اولاد کا، جو بھی کہنا ہے کس سے کہے، اور اللہ ہر کام تیرا پورا کرے گا۔ نماز پھر بولے روزانہ میرے ذکر اور تلاوت کا معمول تھا بیٹے، وہ پورا کی۔ روزانہ فضائل کی تعلیم، ہمارے گھر میں 3-4 صفحے ہمیں پڑھتے تھے، ہمیں ہزاروں لوگوں کو فضائل عمل کی تعلیم روزانہ کرو بولتی۔ کل کا دن اللہ پوچھے گا تیری تعلیم فلاں دن ناغا ہو جائے تو پھر کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میں نے سوچا میں سب کے سامنے پڑھ تو نہیں سکتی، کم از کم میں چلو اپنے آپ پڑھ لیتی ہوں، تعلیم ناغا نہ ہو، میں نے تعلیم پڑھی۔ یہ ہے ایک بیوی ویسی وی سی آر والی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہم تو سب کے لیے دعا ہی کرے گا، کیا کریں گے۔ اور یہ بیوی ایسی تہجد گزار والی۔ اب کیسا آپ اپنا گھر بنا کر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں فیصلہ کر لو، آج کا دن بیٹھ کر فیصلہ کر لو، کر اٹھو۔ کیا وی سی آر والا گھر بنا کر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ تمہاری مرضی، تمہاری مرضی۔ گھر میں نماز نہیں، بعض گھر تو دلندرازی کا اڈا بن چکا ہے، نحوست کا اڈا بن چکا ہے۔ ایسا اڈا ہم نے گھروں کو بنا دیا، بولنے کو شرم آتی ہے، بے حیا بے حیا بے حیا بے حیا۔ بے حیائی کا ایگزامپل اگر آپ دیکھنا ہو تو پھر وہ گھر کی مثال، وہ خاندان کی مثال، وہ پریوار کی مثال، وہاں کے مردوں کی، وہاں کے عورتوں کی مثال دے سکتے ہیں بے حیائی میں۔ اور وہ گھر کہاں ہے؟ کہیں نہیں، ہمارے ہی خاندانوں میں ہے۔
दावत के काम को बाज लोग अजीब और गरीब नजरों से देखते हैं। मैं हमेशा ये बात डंके की चोट पर कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, सुनो, जिंदगी में अगर तुम ईमान पर खातिमा खुद की और पूरे परिवार की चाहते हो, अहले खाना, अहले खानदान, अहले परिवार की फिक्र करना अभी से शुरू करो। ये फर्ज है, अल्लाह तुम्हें इसके बगैर जन्नत पे जाने नहीं देगा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, आज का दिन हम लोग ये अहद करें, ये इरादा करें, इधर बदलो उधर बदलो, महल्ला को बदलो, नौजवानों पहले तुम्हें बदलो। कहो इंशाअल्लाह बदलेंगे कि नहीं, सच रहेंगे? कुत्ते की धुन की तरह कौन कौन रहने का इरादा करके हाथ उठाओ। मैं कुत्ते की धुन की तरह रहूंगा, मौत तक सुधरूंगा नहीं। हजार बयाना सुने को तो भी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वह अब भी है। देखो, मैं हमेशा कहा करता हूं, तुम्हें सबको ठका सकते, किसी नहीं ठका सकते। बाज लोग आकर रो रो को मुंडी कमर के अंदर घुसा को दुआ कर को अल्लाह देख रहा है, छतरी रे तो कितना बड़ा छतरी मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ को रो को बिलबिला को गिड़गिड़ा को आंसू बहा को फिर वहां जाको क्या बा हुआ, डीलिंग हो क्या बा हुआ, वो क्या बा हुआ, ये क्या बा हुआ, उसे उसके पास है, उसे फोन लगा, उसे क्या समझ ले, रमजान होने आपको बात कर को ये सो डीलिंग बाहर कर ले को है ना, अल्लाह देख रहा नहीं, क्या जी समझ ले अल्लाह ताला को। तुम्हारे एक्टिंग यहाँ कितने हो रही, तुम्हारे हरकत बाहर कितने, अल्लाह को नहीं मालूम? मालूम नहीं मालूम भाई? रमजान क्यों आया? अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझने के लिए, समझाने के लिए आया। जैसे रमजान में रोजा रखकर किसी भी हाल में हम गुनाह नहीं करते, पानी है, प्यास लग रही है, खाना है, भूख लग रही है, रोजा बच्चा रोजा रखकर अल्लाह को याद करता है। तो पानी पिए बेटा, मैं रोजे से हूं। स्कूल में एक बच्चा बेचारा बेहोश हो गया, पानी पिलाए, मैं रोजे से हूं। इससे डर है कि नहीं अल्लाह ताला का? इसी को समझाने के लिए रमजान आया। और हमें लोग क्या समझती, अल्लाह ताला सिर्फ मस्जिद में देख रहा, सो बाहर अल्लाह देख रहा नहीं। गलत। बाज लोग अपने पूरे उल्टे सीधे धंधे रमजान में बंद। अब उनको पूछो कि भाईजान क्या के साथ दुकान करिए, नहीं बा वो फाइनेंस मुनासिब ने, रमजान के बाद मुनासिब है कि कौन जी फतवा दे तुम ना, रमजान में मुनासिब नहीं, रमजान बाद मुनासिब है। रमजान में पर्दा बड़ा पर्दा डाल को सवाल दी, क्या कहते, नहीं रमजान में ये शैतान मुनासिब नहीं, रमजान बाद मुनासिब है। रमजान में ये मुनासिब नहीं, रमजान में ये मुनासिब नहीं, रमजान में ये मुनासिब नहीं। रमजान आकर हमें ये समझा रहा है, उलमा समझाकर तुम नहीं समझे, रोजा आकर तुमने समझा दिया क्या मुनासिब है क्या नहीं है। जिसको तुमने मुनासिब नहीं है समझा, जिंदगी भर वो मुनासिब नहीं है। जिसको तुमने मुनासिब समझा वो जिंदगी भर मुनासिब है। इसको समझाने के लिए कौन आया? रमजान आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ जाते हैं भाई ये मुनासिब है, ये मुनासिब नहीं है, ये कर सकती, ये नहीं कर सकते, ये अच्छी, ये बुरी, ये सही, ये गलत। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, नियत करो, बुरा मत समझे। भाई बोलने वाला हम भी रहेंगे नहीं रहेंगे, मौत तो आजकल जल्दी जल्दी सबको ले जा रही है। अच्छे लोग जल्दी चले जा रही, छतरियां लंबी उम्र तक रहते हैं। उनकी क्या जी उम्र रही, उन्होंने 90 साल होकर भी सुधरे नहीं। हजरत के दिन सुधर रही, अल्लाह सुधारना सो। इसलिए हम लोग कितने दिन रहेंगे नहीं पता, कभी भी आओ भी जाएंगे बोलकर चले जाएंगे सब। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, कहां आएगी, किसी को नहीं मालूम। जाने से पहले मैं चंद बातें आपको बता देता हूं। कहता हूं अल्लाह जिन जिन को सहूलत दिए हैं, अपनी कब्र के सईस के बराबर अल्लाह के नाम पर जमीन वक्फ करके मर जाओ। कितने सईस के बराबर? अपनी कब्र की सईस 18 स्क्वायर फीट। कितने स्क्वायर फीट भाई?
ارے کتنے اسکوائر فٹ؟ 18 ادنا درجہ. دائیں بائیں آگے پیچھے زائرین کھڑے ہونے کے لیے اگر آپ 2 اسکوائر فٹ چھوڑیں گے تو اور بڑھ جائے گی. چھوٹی یا اللہ یہ زمین میں مدرسے کے واسطے مسجد کے واسطے اتنی سی زمین دے رہا ہوں, دے کر مر جاؤں. اللہ سے امید رکھو اتنا میرے بس میں. بعض لوگ الحمدللہ اس سے زیادہ 10 خبریں کے رکھ سکتے ہیں, بناؤ اپنے اعتبار سے بناؤ. نمبر 2, مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بنا کر مرو تم میں اپنی ذات سے اپنے آپ کو اچھا کہہ سکوں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر ہم نے آئینے کو پوچھا, محترم جی کیا آپ اچھے آدمی ہیں؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر, آئینے میں ایک صاحب نظر آ رہی نا, آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے بھی آ رہے نہیں آ رہے ہیں, ان سے پوچھو محترم جی آپ اچھے آدمی ہیں. وہ محترم جو ہمارے مخاطب ہے وہ کہیں گے آپ اچھے آدمی ہیں, آپ اچھے آدمی ہیں. نہیں بھائی میں بولیا نہیں, پوچھ لو سو. اچھا کیا میرے اندر خرابی ہے بولو, ان کو پوچھو. تمہارے اندر تمہاری زبان دیکھے جی, مجھے کبھی کبھار ادھر سے گزرتے ہوئے بعض نوجوان بچوں کی زبان سے اتنی گندی گالیاں, لا حول ولا قوہ. بھئی اتنی گندی گالیاں تم بک رہے ہو, وہ زبان سے کلمہ نکلے گا؟ گالیاں دینے کو ہم لوگ بہادری سمجھ گئے. بعض لوگ فیصلے میں بیٹھتی ماشاءاللہ, اور پورا فیصلہ اتنی گندی گالیوں سے. معاف کرنا حضرت تمہارے سامنے گالی دے ڈالیا, گالی تمہاری بولی جناب تمہیں روک نہیں سکتے. کیوں؟ گالی دے دے کو تمہیں عادت پڑ گئی. معاف کر لو حضرت میں تمہارے سامنے گالی, کیوں؟ انہیں کنٹرول نہیں کر سک رہا. کیوں؟ اس کی گالی چو, اس کی بولی چو گالی. تو سب سے پہلے اپنی زبانوں کو. اور ہمارے بنگلور میں اگر کسی نے فیصلہ کرتا تو کون فیصلہ کرتا؟ غلیظ غلیظ گالیاں دینے والا سب سے بڑا فیصل, بہترین فیصلہ کرنے والا کون؟ غلیظ غلیظ گالیاں, غلیظ غلیظ گالیاں. وہ گالیاں سن کو انہیں خودکشی کر لیتا, ویسے غلیظ گالیاں. انہیں لوگ کیسا دیکھ جی ہمارا دبدبا, کیا دبدبا؟ تو کتے سے بھی بدتر اللہ کے نزدیک. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ عز وجل. جب لوگ گالی دینے کے عادی بن جائیں اللہ کے نظروں میں بدترین ہو جاتے. اللہ کے نزدیک جانور کی بھی عزت ہے, تیری عزت ہو بھی نہیں, تیری عزت ہو بھی نہیں. اور ہمیں لوگ ان کو فیصل بنا کر فلاں کے پاس والے کہیں گے علماء کو فیصل بناؤ. ہمیشہ علماء کے پاس آؤ, دارالقضاء سے رابطہ کرو. چاہے آپ کے میاں بیوی کا مسئلہ ہو, خاندان کا مسئلہ ہو, لین دین کا مسئلہ ہو, علماء کے بغیر کسی اور کو فیصل بنانے کی اجازت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے. اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. جب بھی کوئی جھگڑا تمہارے درمیان ہو جائے شریعت مطہرہ کے جاننے والوں کی طرف رخ کر لیا کرو. اس کے علاوہ کسی کو یہ عادت پہلے محلوں میں ختم کرو. ختم کریں گے انشاءاللہ. بے نمازیاں کو فیصل بنانا, سود خوراں کو. ایک صاحب میرے سامنے لے مولانا بول کو انہیں دے جی ان کو پیسہ 4 لاکھ روپے دے ڈالے جی. یہ دیتے ہی انہیں 50,000 ہم لوگ اٹھا کے جیب میں چھوڑ لے کو 3.5 لاکھ دے رہا. میں پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ نہیں وہ الگ چیز ہے حضرت, میں بعد میں بولتے ہیں. بڑے صوفی سکا بات کر لگتا تھا میرے سامنے 50,000 ہم لوگ اندر چھوڑ لیا. یہ حرام خور. ان لوگوں کو تمہیں لوگ کیا سمجھتی ہیں ہمدردہ؟ نہیں, غلط. حرام کا پیسہ وہ کیسا لے سکتے ہیں تمہیں؟ فیس کیسی فیس؟ گالی دینے کی فیس ہے, روبداری کی فیس. اللہ کے سامنے روبداری نہیں چلتی جناب. روبداری ظلم. میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں بڑے سے بڑے ولی آ کر تمہارے حق میں دعا کرے. لوگ تمہارے حق میں بد دعا کیے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا دعا بھی جائے گی اللہ کے پاس, بد دعا بھی جائے گی اللہ کے پاس. یہ دونوں ٹکرائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا یہ انسان جس کے حق میں دعا بھی آئی ہے اور کون بھی آئی ہے، اسے کیا لگنا؟ جب اللہ دیکھتا ہے انہیں تو بد دعا کا مستحق ہے تو کیا لگے گا؟ کیا لگے گی؟ بولو بھائی، فلاں بزرگ حضرت دعا کرو، حضرت کیا دعا کرو؟ میں تو دعا کرتا ہوں کہ تجھے جلدی لقوہ مار ڈالنا۔ اگر تو توبہ نہیں کیا، دندنانے کو پھرا، ظلم کیا، ستایا خاندان کو، مسلمانوں کو، معصوم لوگوں کو، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تیرے شر سے قوم کی حفاظت فرمائے، یہ دعا کریں گے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سدھر رہے نہیں ہو، تم نہیں سدھر رہے ہو، سدھر گئے آج رمضان تک تم نہ ٹائم بد دعا لگنا، دعا لگنا، سدھر گئے دعا لگے گی، نہیں سدھرے بد دعا لگے گی۔ ایسی حالت میں مرو گے، عبرت بن جاؤ گے تم تمہاری ٹیم کے لیے، عبرت بن جاؤ گے تم تمہارے جیسے لوگوں کے لیے، عبرت بن جاؤ گے تم تمہارے جیسے دھندے والوں کے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، عربی کریں گے۔ ایک تو بات پتہ نہیں، میں یہاں پہلی بار بول رہا ہوں یہ سب باتیں۔ تیسری بات، میں جیسا کہا نا سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو، جس دن ہم لوگوں کو اطمینان ہو جائے الحمدللہ میری زبان گندی نہیں، کہو انشاءاللہ، میرے کان گندے نہیں، میری نظریں گندی نہیں، میرا سوچ گندا نہیں، میں گندا انسان نہیں ہوں۔ استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل بہترین فتویٰ دینے والا ہے، تیرا دل فتویٰ دے گا تو کتنا اچھا کتنا برا۔ جب ہمارا دل بتا دے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، پھر ہم لوگ اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ بھی ہمارے پریوار کے ساتھ بھی، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ حال میں اسی لیے کہتا ہوں، جب خود ہم اپنے آپ کو جب نیک سمجھنے کو تیار نہیں تو ہمارے فرشتے کیسا نیک سمجھیں گے، ہمارا اللہ کیسا نیک سمجھے گا۔ اس لیے گناہوں سے سب توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ کیا کیا گناہ ہم کیے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر 100 بار 200 بار، تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سوچو، ہمارا ایمان ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کتنی غلطی اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ گناہ کو مٹانے ہی کے لیے رمضان آیا، پاسٹ کا گناہ سوچو، فیوچر میں گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو، اور اپنے پریزنٹ میں تمام گناہوں کو دھو دو۔ گناہ بعض ہلکے ہوتے ہیں، بعض پینسل کے گناہ ہلکا سا مٹا دینے سے نیک کام کرو گے مٹ جائے گا، پین کا گناہ توبہ استغفار کرو گے مٹ جائیں گے، اور پھر بعض پرماننٹ مارکر کا گناہ توبۃ نصوح کرو، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ انشاءاللہ مٹا دے گا۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم گناہوں کے عادی ہیں، اللہ معاف کرنے کا عادی ہے، معاف۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ہم توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے اور ہم نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ بھئی یہ جتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں موجود ہے، مسجد بھرا ہوا، اگر سب نیت کر لیے انشاءاللہ اللہ اسی طرح نیت کرنے والوں کی برکت سے ہندوستان کے حالات کو اللہ بدل دے گا انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی؟ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے، اوپر تک اٹھائے تو اوپر تک پہنچتی دعا، یہاں کہتے یہاں لٹک لگ رہتی دعا، ایسا کہتے یہاں لٹک لگ پھرتی رہتی، کیوں؟ لفٹ چھوئی نہیں، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ، بعض لوگوں کا ہاتھ اس نہیں ہے کیا؟ ہاتھ اس نہیں اٹھے نا، اللہ ان کو بھی اٹھانے کے، وہ بھی سستی اب بعض لوگ سوتے بھی رہتی، اب کیا با وہ ہاتھ اٹھائے سو نہیں، وہ اچھا پھر اس کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بھئی آج ہمارے مدرسے کے لیے آپ کے سامنے اعلان بھی ہے،
میں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ آپ اپنے مدرسے کے لیے بھی آپ کہہ کر آپ نظام بنا لیں، اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ مدارس کے لیے اصولی ہوتی ہے۔ میں دعوت کے ساتھیوں سے بھی کہا جس طرح سال بھر کی اصولی مدارس والے رمضان میں کرتے ہیں، سال بھر کی تشکیل ہم لوگ رمضان میں کر لینا چاہیے۔ سال بھر کتنے چلے دیں گے، کتنے 4 مہینے دیں گے، کتنے بیرون کا سفر کریں گے، وہ سب کا، اس لیے کہ رمضان میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، رمضان ختم ہوتے چھٹیاں بن جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کیا کرو، تشکیل کرو سب کی جلدی جلدی، رمضان تو رمضان ترتیب بنا لو، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ تو رمضان میں ایک مرتبہ چندہ ہوتا ہے 25 لاکھ روپے، اور ہمارے مدرسے کے کئی شاخ ہیں، مرکز علوم، مرکز التعلیم، مرکز التربیہ، ہم لوگ کئی شاخ بنائے، مرکز القرآن، اس طریقے سے ہماری شاخیں بھی ہیں، کچھ شاخوں کے لیے بھی ضروریات ہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ماہانہ بھائی، میں انشاءاللہ ماہانہ تعاون کروں گا، ایک بچے کو، جو بچے اس وقت میں اپنی فیس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان بچوں کی فیس انشاءاللہ ہم بنیں گے۔ حفاظ کے لیے 3000 ہے، دو علماء کے لیے 4000 ہے۔ ماہانہ اگر ہم لوگ نظام بنا لیں گے، ہمارے طرف سے ایک مولوی بن جائے گا، ہمارے طرف سے ایک حافظ بن جائے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے پورے پریوار کی نیت کر لیجئے، پورے مرحوم کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ خوب دیا ہے، اللہ دل بھی دیا ہے۔ بنگلور والوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مالدار بھی بنایا اور اس سے بڑھ کر دلدار بھی بنایا۔ بعض لوگ مالدار ہیں، جیسے ایک لور ہی سے ایک اور ایک نام آتا ہے لور، اس کا بھی لور، جیسا بنگلور ہے ویسا اس گاؤں کا بھی لور، کون دیکھو تو بھی پورے محنت کے بعد 3000 روپے وصول ہوگی۔ میں بولیا یہاں کے لوگ قسم کھا لیے ہیں 3000 سے بڑھ کر کلمہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے نیت کر لی، کیا پھرا کو محنت کرے گا، دل کتنا دیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو بار بار کلمہ مت پڑھاؤ، جو 3000 کا کلمہ ہے اسی کلمے پر رہنے کو، تو ویسے بعض جگہوں پر ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مالداروں سے کام نہیں ہوتا، دلداروں سے کام ہوتا ہے، مالداروں سے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ بتا لو آپ مالداروں کو کتنے مالدار، ان کے سے ان سے رسول اللہ